السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا میرا بولنا اولیاء کرام پر ہے۔ اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی اللہ رب العزت کے متوالے ہیں۔ عربی لغات میں ولی کے معنی ہے دوست، ولی کے معنی ہے رفیق و شفیق، ولی کے معنی ہے اشارہ کرنے والا، ولی کے معنی ہے بات کو منوانے والا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان ولیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں خود رسول کائنات نے فرمایا تھا، جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، آج تک مسجد مدینہ کے مینار گواہ ہیں، آج تک حضرت ابو خریرہ کی روایت گواہ ہے کہ مدینہ کی مسجد تھی۔ رسول اللہ واز سنا رہے ہیں، واز سننے والا علی ہے، سنانے والا نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آئیے میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں قلم اور دوات لے کر بیٹھ گیا، اے عبداللہ لکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، بہت گناہ کیے ہیں۔ ارادہ کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگوں، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھے بارگاہ خداوند قدوس سے معاف کرا دے۔ یہ ارادہ کر کے گھر سے چل دیا۔ راستے میں ایک راہب ملا، اس نے سوال کیا کہ جناب میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اس نے کہا، ہوش میں آ، تو نے اتنے آدمیوں کا ناحق خون کیا ہے اور اب بھی تجھے اپنی نجات کی امید ہے۔ اس نے کہا، جب میری نجات ہی نہیں ہو سکتی، جب مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں مرحمت فرمائے گا، تو پھر یہ 99 کا عدد کیسے لاؤں؟ 100 کی گنتی پوری ہی کیوں نہ کی جائے۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، اس نے خنجر اٹھایا، اس کو دے مارا۔ 100 آدمیوں کا قتل کرنے کے بعد پھر کچھ مدت دراز گزرنے پر اس کو خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ ایک آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا، 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، اللہ کے دربار میں معافی کا سوالی بن رہا ہوں، کوئی ہے ایسا شخص جو بارگاہ سمادیت دربار جبروت میں اس جبار و قہار کی لم یزل سے مجھے معافی کا پروانہ دلا سکے۔ اس نے کہا، یا اس 8-5 میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، وہیں چلا جا، وہ تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، روح قبض کر لی۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے، ہم اس کی روح کو ایک مقام خاص میں لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ جہنمی ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اتنی دیر ہوئی کہ جنت کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا، ہم اس کو اپنے مقام جنت کی طرف لے جائیں گے، اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جنت والوں نے کہا، مگر جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس۔ میرے آقا فرماتے ہیں، دنیا انسانیت کے محسن فرماتے ہیں کہ جھگڑا ہو گیا، آخر یہ جھگڑا بارگاہ احکم الحاکمین میں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جہنم کے فرشتوں بولو۔ وہ بھی کہنے لگے، یا اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اگر یہ قاتل تھا مگر جا رہا تھا تیرے مقبول بندے کے پاس۔ اللہ نے فرمایا، زمین کو ناپو، اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو پھر اس کو نجات ہے، اگر ولی سے دور ہے تو اسے جہنم کے فرشتے جہاں مرضی لے جائیں۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی دیکھنے میں ایک قدم ہی اٹھایا تھا، لیکن جب فرشتے زمین ناپنے لگے تو رب العالمین نے فرمایا، اے زمین سمٹ جا، اے زمین تو اپنی تنابین کو کھینچ لے کہ میرے پیارے بندے کے پاس جا رہا تھا، اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں۔ میں سوالیہ نشان لگانا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی میرے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق، جس نے ابھی توبہ نہیں کی، جو ابھی ولی کے دربار میں حاضر بھی نہیں ہوا اور ابھی صرف ایک ہی قدم اٹھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرے دوست کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لہذا اے زمین تو سمٹ جا، اے زمین تو اکٹھی ہو جا، اسے نجات کا پروانہ مل جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا یہودی ایک ولی کے دربار میں جانے اور ارادے کے نجات کا حقدار بن سکتا ہے، تو ہم کلمہ پڑھنے والے جب بغداد کے شہنشاہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجات کیوں نہیں ملے گی؟ شہنشاہ بغداد معاذ اللہ خدا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ولیوں کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ولی خدا کے محتاج ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے تم لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں آئیے اللہ کے ولی برحق کے برگاہ میں چلیے. ہمارے شہنشاہ بغداد جن کا آپ دن منا رہے ہیں وہ پیران پیر روشن ضمیر ایک دن بغداد میں ایک ابر ظاہر ہوا. اندر سے آواز آئی عبد القادر نماز مت پڑھا کر. لیکن پیر بھی تو پیر ہی تھا, علم ظاہر بھی تھا, علم باطن بھی تھا. دماغ ولایت سے سوچا, طریقت کی زبان سے کہا عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ ہمارے نبی ساری رات کھڑے ہو کر اللہ بارگاہ میں قیام کرتے, رکوع کرتے, سجود کرتے. جناب ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ سو بھی جایا کریں. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا. نبی ساری رات عبادت کرتے ہیں. صدیق اکبر پر نماز معاف نہیں, فاروق اعظم پر نماز معاف نہیں, عثمان غنی پر نماز معاف نہیں, مولا علی پر نماز معاف نہیں. حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں ایک بچے کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے. خود 34 زخم تلوار کے اور 35 زخم تیر کے آئے تھے. ان پر نماز معاف نہیں. عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ زبان ولایت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ جتنا بھی ابر تھا دھواں ہو گیا. اندر سے آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظالم اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا. حضرت پیران پیر اکثر فرمایا کرتے تھے اے لوگو غور سے سمجھو, جو آدمی نماز کا پابند ہے, پنجگانہ نماز پڑھتا ہے, نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہے, ماں کی عزت کرتا ہے, باپ کا ادب کرتا ہے, مسجد کی نماز کی قدر کرتا ہے, اور پھر ہر جمعہ کے دن آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا وہ جہاں بھی پھر رہا ہوگا عبد القادر اس کی شفاعت کراؤں گا. سبحان اللہ. 11ویں والے پیر. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں تم نے 11ویں کہاں سے بنائی؟ ہم ان سے کہتے ہیں محبت اور عقیدت اور الفت کی نگاہ سے دیکھو یہ 11ویں شریف کی بات ہے. 11ویں شریف پر اعتراض کرنے والوں تاریخ کا مطالعہ کرو. حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کے ولی تھے, وہیں ایک عظیم تاجر بھی تھے. ایک دن ملک شام سے واپس آئے, دیکھا کہ دروازے پر ایک سائل کھڑا ہے. گھر سے آواز آئی معافی دو. فرمایا ہمارے در سے خالی چلا جا, جب ہوتا ہے دے دیتے ہیں, جب نہیں ہوتا تو معافی دیتے ہیں. فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا کہ عبد القادر کے دروازے سے تو خالی جائے. سارے شاگرد اکٹھا کیے, سارے استاد اکٹھا کیے, آئے بگانے آئے, سب اکٹھے ہوئے. جمعہ کی نماز کے بعد فرمایا بتاؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مقرر ہو جائے, اس دن تم بھی گھر رہو میں بھی گھر رہوں, شاگرد موجود رہے, میرے مرید موجود رہیں. ہر سائل کو معلوم ہوا کہ آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا, میں سارا مہینہ کماؤں گا, ایک رات خرچ کروں گا. شاگردوں بتاؤ میں کون سا دن مقرر کروں؟ حضرت آپ کے پاس علم باطن بھی ہے, علم ظاہر بھی ہے. فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. سبحان اللہ. کی جوڑی پہاڑ پر لگی تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. جب یونس علیہ السلام مصری کے پیٹ سے باہر آئے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اور جب یوسف علیہ السلام نے تخت مصر پر اپنے والدین سے ملاقات کی تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پہنچ کر اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اور جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین اپنے بچوں کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اور ہم بھی یہی دن اور یہی رات مقرر کرتے ہیں. اب جو دن 10ویں کا ہوگا اور رات 11ویں کی ہوگی اور کوئی سائل عبد القادر کے دروازے پر آئے گا وہ واپس خالی نہیں جائے گا. اس دن سے آپ مشہور ہوں گے 11ویں والے پیر. صدق اللہ العظیم.